بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سب کو آج کی کلاس میں. آج انشاءاللہ ہم سورہ النحل آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے. تو جن بہنوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیجئے. جی شاہین کاظمی آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شروع کروں میں؟ جی کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور تم سب مت بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں. میم یہ دخلم کا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، کیا کروں میں آپس میں؟ اچھا یہ دال خا لام مادہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور جی باب سین ہے. ویسے تو ہم کرتے نا دخل یدخل، داخل ہونا. ہاں، تو باب یہ نصرہ سے. جی ہاں یہ باب سین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، بہانہ اچھا بنانا، اچھا دغا دینا. ٹھیک ہے اس طرح سے. اچھا. تو اور تم مت بناؤ اپنی قسموں کو دھوکا دینا آپس میں، دھوکا دینے کا بہانہ کر دیں آپس میں. ہاں جی ٹھیک ہے. فتزلنا قدم بعد ثبوتها، پس تمہارا فضل، پس پھسل جائے گا قدم جمنے کے بعد، ہاں اس کے جمنے کے بعد وَتُذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکھو گے برائی بوجہ اس کے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے فتزل قدم، کوئی قدم. ٹھیک ہے، نکرہ ہے نا کہ کوئی جی جی قدم جی، اس کوئی پر قدم. جی جی پھس جائے جی گا. جی تو یہ پیچھے کی جو آیات تھی ہماری وہ بھی قسم کے بارے میں ہی تھی. قسم پوری کریں اور جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، کیونکہ جھوٹی قسمیں کھانے کا کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور قسم کھا کے بعد میں اس کو توڑیں بھی نہیں، یہ بھی منع کیا گیا پچھلی آیات میں ہمیں. تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا جی ہے کہ قسمیں کھاؤ تو توڑو نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی اور اس کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے اسلام پر ثابت قدم ہو، تمہاری وجہ سے وہ بھی اس برائی میں شامل ہو جائے، جس کی وجہ سے پھر تمہارے گناہ کا تمہیں زیادہ پھر عذاب ملے گا. کیونکہ ایک تو یہ کہ تم نے اپنی قسم توڑی، دوسرا یہ کہ تمہاری وجہ سے کوئی اور بھی اس میں شامل ہو گیا، تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. اس لیے اس سے جی منع کیا. تو اس سے یہ جی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا دیکھ کے ہمیں ویسا ہی کام کرے اور ہم اس کا سبب بنے. تو ہم اس کا سبب ہے تو اس کی وجہ سے اس نے جو بھی گناہ کیا وہ ہمارے کھاتے میں بھی آئے گا. اس لیے ہر برے جی کام سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی. آئیے نیکسٹ. اچھا یہاں پر فا سببیہ کیوں؟ یہ شرطیہ تو نہیں لگ رہا میم، یہ لائے نہیں جو ہے یہ شرطیہ ہے کیا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جو لا تتخذو ہے یہ لائے نہیں ہے نا میم، یہ لا جو ہے فا کے پیچھے لائے نہیں آ جائے تو فا سببیہ ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے جی 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 ہم آپ کریں آگے. جی. آواز آ رہی ہے آپ کو میم؟ ہاں جی آ رہی.
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت مت خریدو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک اللہ کے پاس صرف وہی بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اللہ کے پاس جو ہے، جو کے معنی ویسے ہم ایڈ کر لیں گے، ویسے اس میں گرامر کے حساب سے نہیں ایڈ ہوتے، محاورن ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے. شاباش، ماشاء اللہ. سائمہ ملک آپ آئیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم لو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت. انما یہ ہو گیا. یہ ہو گیا نا. اچھا ہاں، یہ یہاں سے کہنا انما عند اللہ ما عندکم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا اجر بہترین ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اچھا، یہاں پر ینفدو فعل ہے یا اسم ہے؟ میم یہ فعل ہے. آپ نے ترجمہ اسم کا کیا تھا، ختم ہونے والا ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. رہنے والا، اب یہ اسم ہے نا، باقین اسم ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فعل. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا. ٹھیک ہے میم. ٹھیک. اجرا ہم جو ہے یہ نجزینا والے فعل کا حصہ ہے، اگلے والے جملے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے دو جملے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے، شاباش. زینت اشتیاق آپ آئیے. جی استاذہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اور وہ مسلمان ہو، تو ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے اس کو جزا بہترین جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جو عمل کیا اس سے بھی بہتر جزا ملے گی. ٹھیک ہے. سمینہ احمد آپ آئیے. جی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، بس اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اس طرح سے کریں گے. فاستعیذ ہے نا، باب استفعال ہے، تم مانگنے کے معنی میں آئے گا. اچھا، تم اللہ کی پناہ تم مانگ لیا کرو، اللہ باللہ، اللہ کی پناہ اللہ سے. تم مانگ مین الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. آگے بھی کروں؟ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں دوبارہ. پھر جب تم قرآن پڑھو اللہ سے اس کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اللہ سے جی، شیطان اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا کرو. ایسے ہو. ٹھیک. تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. ٹھیک ہے. جی، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی. ہاں جی. ٹھیک ہے. عصمت سعید آپ آ جائیے. جی. انہو لیس لو سلطان علی الذین آمنوا، نہیں اس کا بس یا اس کا زور ان لوگوں پہ جو ایمان لائے.
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں. دوبارہ کریں. پورا تھا ہاں نہیں جی. نہیں جی. اس کا زور ان پہ نہیں جو ایمان لائے اور اللہ ہی پہ وہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ ہی وہ توکل کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں. یتوکلون فعل ہے یا اس میں؟ یتوکلون کرنے والے ہیں، اس میں ہوگا، اس میں توکلون اسم کیسے ہو گیا؟ توکل یتوکل. کرنے والے ہیں، توکل کرتے ہیں ہاں جی، یتوکلون جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ پہ ٹھیک ہے. توکل. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اسپیشلی آپ نے تعوذ لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی نیک کام شروع کریں تو آپ نے شیطان مردود سے پناہ لازمی مانگنی ہے، کیونکہ شیطان ہی اس میں خلل ڈالنے والا ہے، وہی اس سے روکنے والا ہے. ہم شروع تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے، تو شیطان سے پناہ مانگیں، کیونکہ شیطان اس میں سستی ڈال سکتا ہے، اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں ریاکاری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہمیں غرور کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ سٹارٹ ہی نہیں کرنے دے گا، دوسرا یہ کہ اگر ہم شروع کر بھی لیں تو بعد میں یہ دوسری چیزوں کی طرف ہمیں لے جائے گا کہ ہمارا ثواب کم ہو. ٹھیک ہے. ثواب میں بھی کمی کی طرف وہ لے کے جاتا ہے. تو اس لیے لازمی ہر کام کے شروع میں شیطان سے پناہ مانگے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان جو لائے ہوئے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا. تو اس لیے ہمیں اللہ پر توکل بھی بڑھانا ہے، اور ایمان والے الحمدللہ ہے، ہم نے اپنے ایمان میں اضافہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. آئیے سورہ جبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اس کا سوا نہیں کہ اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کو شریک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں یا اپنے ساتھ اس کو شریک کرتے ہیں. کس طرح ہے میم یہ؟ اور وہ لوگ یا جو با جو ہے نا، با اس کا وجہ کے ساتھ ترجمہ کریں، با سببیہ کے حساب سے کہ ہم بھی مشرکون، مطلب وہ اس کی وجہ سے شریک بناتے ہیں. اس مطلب کی وجہ شیطان سے وہ شریک بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسے دوست بنا لیا ہے. ہاں بناتے ہیں نہیں ترجمہ کا مشرکون اس میں ہے نا. دوبارہ کریں ترجمہ. جی جی. اس کے سوا نہیں کہ اس کا زور انہی لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور وہ جو اس کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہیں. اور وہ جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں، اس میں ہم اچھا، مشرکون. وہ جو اس کے ساتھ اور وہ جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں. ہاں جی. شریک کس کی وجہ سے بنایا جاتا ہے؟ شیطان ہی الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے جو شریک جی، بناتے اس ہیں کی وجہ سے وہ شریک دوسروں کو بنا لیتے ہیں. ہاں جی. زبیدہ بنت منیر آ جائیے. شاباش سریہ. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم کسی آیات کو اس کی جگہ کوئی دوسری آیات بدل ڈالے، واللہ اعلم بما ينزل، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو اتارتا ہے. قالوا انما انت مفتر، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ تم نے اس کو گڑھ لیا ہے، کہ تم اس کو گڑھنے والے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. اچھا زبیدہ یہاں پر مجھے بتائیے آیتن ہے یا آیاتن ہے؟ جی آیتن. ایک نشانی ہے نا، کوئی ایک آیت کے بدلے کوئی دوسری آیت. ٹھیک ہے. نشانی نشانیاں کہہ رہی ہیں آیات، مطلب ایک جی کا ایک کی بات ہو رہی، زیادہ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عالم کو آپ نے فعل کے طور پہ لیا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے.
عالم اسم تفضیل ہے، جاننے والا ہے. جی اللہ خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے شہباز. شہباز آپ آئیے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. آپ کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. بے شک. آئیے شمان جی. شاباش نسیم نواز، ماشاء اللہ، بارک اللہ. شمان جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یقیناً وہ کہتے ہیں صرف اسے سکھاتا ہے اسے کوئی بشر. وَلِسَانُ ان الَّذِي يُلْحِدُونَ کے ساتھ مائے کافا ہے نا، تو صرف کے معنی میں ہے گا کہ اسے صرف ایک بشر ہی سکھاتا ہے. جی لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وہ شخص جس کی زبان ملتحد ہے اس کی طرف وہ عجمی ہے، اور یہ لسان عربی، یہ زبان کھلی واضح عربی زبان میں ہے. اس کا دوبارہ کریں. لسان الذی. لسان الذی، اس شخص کی زبان کہیں گے سر؟ جی اس شخص کی زبان. لسان الذی، اس شخص کی زبان یلحدون، ملتحد ہے یا پھر الگ ہے اس کی لسان طرف. الذی اعجمی، اس شخص کی زبان اجمی ہے. اب کریں یلحدون الیہ. اس شخص کی زبان عجمی ہے، یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ ملحد ہو رہے ہیں. یہ یلحد کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا اور غلط نسبت کرنا. جس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جس کی طرف نہیں، جس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی زبان اجمی ہے. جس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں، جس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عظیمی ہے، اور یہ واضح عربی، یہ واضح عربی زبان میں ہے. ہاں جی. اور یہ کس کی طرف جا رہا ہے حاضہ؟ یہ حاضہ یہ قرآن کی طرف آ رہا ہے عربی زبان میں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا، ٹھیک ہے، جس کے پاس انجیل کا بھی علم تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انجیل میں سے کچھ چیزیں بتا دیتا تھا، آیات کہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں. اور وہ قرآن کو بھی بڑے غور سے سنتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کبھی جاتے تھے اور اس کو بتاتے تھے، آیات بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے اسلام کی. تو اس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ لوہار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ کر آتے ہیں اور پھر آ کے سکھاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ جس کی طرف یہ لوگ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے، وہ خالص عربی تو نہیں جانتا. تو جبکہ یہ قرآن پاک تو خالص عربی ہے، واضح عربی زبان میں ہے، تو کیسے اس سے سیکھ کے پھر بتایا جا سکتا ہے آگے؟ حلیمہ ناصر آپ آئیے. جی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ
ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر. لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا ولہم اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. دیتا دے گا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان نہیں لاتا، ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، شمیم اختر آپ آئیے. جزاک اللہ. جی استاذہ. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جھوٹ گڑتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ اور وہی لوگ جھوٹوں میں سے ہیں. دوبارہ کریے گا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، وہ جھوٹ گڑتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ اور وہی لوگ جھوٹوں میں سے ہیں. جھوٹوں میں سے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، جھوٹے ہیں. ہاں جی، شاباش. سمیہ سلطانہ آپ آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے جس نے ناپسند کرنا. اکری ہوتا ہے اکرہ یکریہ، مطلب مجبور کرنا. سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا. وقلبہ اور اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. لیکن جس کا سینہ کھل گیا کفر کے لیے پس اس پہ ہے ایک غضب اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے عظیم دردناک عذاب ہے. عظیم کا معنی دردناک ہوتا ہے. علیم کا ہوتا ہے. عظیم عذاب کہیں گے یا ٹھیک ہے، بڑا عذاب ہے. اچھا، یہاں پر شرح کھل گیا، یہ مجہول کا ترجمہ کیا آپ نے. کھلا. اچھا. اور لیکن جس کا سینہ کھلا کفر کی وجہ سے با سبب. یہاں پر بھی دیکھیں سینہ کھلا، یہ بھی فاعل نہیں ہے اس میں. اچھا. اور جس کا مفعول ہے نا. اور جس نے کھولا کفر کے لیے سینے کو. اچھا ٹھیک ہے صحیح. اور جس نے کھولا کفر کے لیے سینوں کو پس اس پہ ہے ایک غصہ. ہاں، تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے. غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب. اچھا، اوپر بھی آپ نے من کفر باللہ کا ترجمہ ایڈ نہیں تھا کیا. اچھا. من کفر باللہ اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اللہ کے ساتھ، انکار کیا یا کفر کیا اللہ کے ساتھ. پوری آیت کا دوبارہ ترجمہ کر دیں. اچھا دوبارہ پورا کا کر دوں. ہاں جی. جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا سوائے وہ جس نے ناپسند نہیں پھر بھول گئی میں. جس نے جو مجبور کیا گیا اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہونے والا ہے ایمان پر. اور وہ جس کا کھل گیا کفر پر، جس نے کھولا کفر کے لیے سینے کو پر اس پر ایک غصہ ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. ہاں جی ٹھیک ہوگا، شاباش. عظما اقبال آپ آ جائیے. ٹھیک ہے. ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا
हयात दुनिया अलल आखिरती व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। यही है बसबब उसके कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को पसंद किया आखिरत पर, और बेशक अल्लाह ताला काफिर कौम को नहीं हिदायत देते। ठीक हो गया, शाबाश। मुनव्वर बेगम आप आ जाइए। जी। उलाइका लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइका हुमुल गाफिलून। और ये वो लोग हैं कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी अल्लाह ने, और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, और यही लोग गाफिल हैं। ठीक है, शाबाश, माशाल्लाह। समा सिद्दीकी आप आ जाइए। जी। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरती हुमुल खासिरून। और जरूर बेशक वो आखिरत में खसारे में ही रहने वाले हैं। खसारा सही उठाने है वाले मैम? हैं। खसारा ठीक, उठाने वाले। ठीक है। ला जारामा ठीक है तर्जमा, कोई शक नहीं। ये तर्जमा बेशक, ये भी तर्जमा ठीक है। जी। आइए आगे, नताशा एहसान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين هاجروا، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت ہی بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، شاباش، ماشاءاللہ۔ تو یہ ان مکہ کے ان لوگوں کے لیے آیت ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے ہجرت بھی کی، ان کو آزمائش میں بھی ڈالا گیا، انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں صبر بھی کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا جو اجر ہے ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو ہمیں بھی اس سے کیا سبق لینا چاہیے اس آیت سے، کہ دیکھیں غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کریں کہ ان گناہوں سے ہجرت کر لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد کی بھی بہت زیادہ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور صبر کریں، جو اس راہ میں ہمیں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کریں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، تو اس کے بھی مستحق ہم ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے گناہوں سے ہجرت، گناہوں سے توبہ۔ مبین اسحاق آپ آئیے۔ جی مس، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اور جس دن ہر نفس آئے گا تو وہ اپنے نفس کے بارے میں جھگڑا کرے گا، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ اس حال میں کہ وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں جی، شاباش، ویری گڈ۔ کہکشاں عیسیٰ آپ آئیے۔ جی مس، فضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن مطمئن تھی، امن یا والی، امن والی مطمئن تھی، اطمینان والی تھی، یأتیہا ٹھیک۔ رزقها رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر جگہ سے اس کے پاس آتا، تغدن ہوتا ہے بے شمار، مطلب زیادہ وسیع۔ جی، اس کا رزق ہر جگہ سے بے شمار اس کے پاس آتا، فکفرت
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. پھر انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفر کیا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا بسبب جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ہاں، بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ سکھایا، لباسا، ٹھیک ہے، لباس کے معنی میں۔ اور یسنعون کے ویسے مطلب ہوتا ہے تراشنا، ٹھیک ہے، تراشنا، بنانا، تخلیق کرنا، یا پھر کوئی بھی کام کرنا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ وادی مکہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امن والی تھی اور مطمئن تھی، اور اس پر ہر طرف سے رزق اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن اس کے بعد کیا کیا لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اس کے بعد پھر ان پر خوف اور بھوک کو مزین کر دیا، اس پر بھوک اور خوف کو بھیج دیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد مکہ پر ایسا قحط نازل ہوا کہ انہوں نے پھر لوگوں نے آ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں اور قحط کو دور کروائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی، جس کی وجہ سے پھر وہ قحط دور بھی کر دیا گیا۔ تو یہ اس کے طرف اشارہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری بستیاں ہیں، جو ہمارے علاقے ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی رزق مہیا ہے، ہماری مارکیٹس میں ہر چیز ملتی ہے، دور 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 علاقوں سے چیزیں آتی ہیں جو ہمارے، اب دیکھیں گرمی ہے تو ہمارے پاس سردیوں کے پھل بھی موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ہمیں ناشکری کی طرف نہیں جانا، ورنہ ہمارے اوپر بھی وہی ہوگا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر آیت کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ ہم اس آیت کے اکارڈنگ کدھر کھڑے ہیں، ہم کیا اس میں سے عملی نقطہ نکال سکتے ہیں۔ حاجرہ آپ آئیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً اور تحقیق ان کے پاس ایک رسول آئے ان میں سے، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ ٹھیک ہے، ظلم کرنے والے تھے، شاباش۔ اس میں آئیے نیکسٹ عائشہ خانم آپ آ جائیے۔ جی، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا تم کو، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ شیخ عارفہ آپ آئیے۔ جی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به، بے شک اس نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی بھی مجبور کیا جائے بغیر باغی ہوتے ہوئے اور نہ ہی سرکش کرتے ہوئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس اللہ بہت غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پر دیکھیں جو چیزیں منع کی گئی نا، اس میں سے بھی کچھ چیزیں استثناء کر کے بتائی گئی ہیں کہ وہ شخص جو مجبور ہو جائے، مطلب اب دیکھیں کوئی ایسا شخص جو ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے خنزیر، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا ہوگا، اب وہ خنزیر کھائے گا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ اس کو مطلب دل بھر کے پیٹ بھر کے کھائے، مطلب حد سے تجاوز کر لے،
ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب صرف اتنا کھائے کہ وہ زندہ رہ سکے، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی چیزوں کو بھی آپ نے سوچنا ہے، لیکن یہ ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچتے رہیں، کیونکہ یہ حرام کر دی گئی ہیں، اور حرام تو مطلب اس سے تو ہر حالت میں جتنی مرضی کوشش کریں اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ذرا سی ہمیں تھوڑی کوشش کرنے کے بعد اگر ہمیں ان چیزوں سے ہم بچ جائیں تو ہم وہ کوشش بھی نہ کریں کہ کوئی بات نہیں ہمیں مل رہا ہے ہم کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں، ان سے بچیں۔ مسز کاشف آپ آئیے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور نہ تم بولو اس میں سے جو تم اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو۔ تصفو کا مطلب تصف مطلب بیان کرنا، بس ہوتا ہے نا، بس بیان خوبی، اسی سے جو تم اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو۔ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ کذبا، نہ کہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ کذبا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ کے معاملے میں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پانے والے۔ دوبارہ کریں اور آرام سے سوچ کے کریں۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ، بیان نہیں، کرو اپنی تصف فعل ہے نا، تو اس کا فاعل کیا ہے؟ السنتکم، ہوں، ایک منٹ، اور نہ تم کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ، دیکھیں، نہ تم اپنی زبانوں سے جھوٹ بیان اور کرو۔ تم مت کہو لیما اس کو جو تصف السناتکم تمہاری زبانیں بولتی ہیں، الکذبہ جھوٹ بولتی ہیں، مطلب تم وہ نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ بیان کرتی ہیں، تو السناتکم یہ فاعل ہے تصف، جی، اور تم اپنی زبانوں سے اس نہیں، پھر آپ وہی کہہ رہی ہیں، ولا تقولوا کو سیپریٹ کر دیں اور تم مت کہو، اس کے بعد آگے کریں۔ اس میں سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اس کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں بولتی ہیں، حاضہ آگے کریں۔ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہوں، لتفتروا علی اللہ کذبا، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہوں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پاتے۔ ہاں جی، وہ نہیں پاتے، پہلے آپ نے کہا تھا وہ پانے والے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ دھیان رکھا کریں۔ فائل کے آیت کے لاسٹ پہ یہاں پر بعض اوقات اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، تو اسی حساب سے ترجمہ ایڈجسٹ کیا کریں۔ شاباش، رخشندہ آپ آ جائیے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن وعلیکم الرحیم۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، فائدہ ہے بہت تھوڑا سا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی السلام، الذین، آگے پڑھوں اس کا؟ یہ کافی، عظمیٰ ارم آپ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین حادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا یہودیوں کے اوپر جو ہم نے آپ کے اوپر اس سے پہلے بیان کیا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون،
ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی نفسوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، شاباش. جزاک اللہ. خدیجہ ارشد آپ آئیے. جی میم. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کے ساتھ برے عمل کیے، ثم پھر تابوا من بعد ذالک واصلحوا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی، ان بے شک ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. بے شک. اب اس آیت کو آپ سب نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو 2-4 دفعہ لازمی اس کو ریڈ بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے. دیکھیے اس میں کیا ہے کہ جو برے عمل کرتے ہیں وہ لوگ کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے، علم نہیں ہے ان کے پاس تو انہوں نے برا عمل کر لیا، لیکن بعد میں کیا کیا؟ اس پہ ڈٹے نہیں رہے بلکہ توبہ کی ہے اس پر، اس عمل کے بعد، اور پھر اپنی اصلاح کر لیے. مطلب دوبارہ سے وہ توبہ کی، دوبارہ سے وہ کام نہیں شروع کر دیا بلکہ اپنی اصلاح کر لیے، اب وہ کام نہیں کیا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ڈٹے نہیں رہنا، اس پہ شرمندگی آپ نے محسوس کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے، ہر حال میں اس سے واپس پلٹ جانا ہے اور اپنی اصلاح کر لینی ہے. آئیے ریشما آپ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے فرما بردار امت کے لیے اللہ کی طرف سے حنیف. بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، کانا امتن، ایک امت. اچھا ایک امت تھے اللہ کی حنیف تھے. قانتاً فرما بردار، مطلب ہر حالت میں اللہ خوش ہونے والی، اس کو کہتے ہیں قناعت پسند. ٹھیک ہے، تو اچھا ٹھیک. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ کا ولم فرما یکن بردار. من اللہ کے فرما بردار تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے فرما بردار تھے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ نہ تھے شرک کرنے والوں میں. ٹھیک ہے، حنیفاً یکسو تھے، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا. اوکے، اب یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے، ولم یکو، یہ تھا جی یکن تھا نا. جی 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 یکن یکو تھا. کیسے؟ جی نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے. لم نے تو ساکن کرنا ہوتا ہے نا. اچھا اچھا، یکون اسے، کیوں ڈراپ ہوا؟ یکون نون ساکن ہوا، واؤ بھی ساکن تھا، واؤ ڈراپ ہو گیا. اب نون کیوں ڈراپ ہوا؟ سمجھ نہیں آیا استاذہ. ہاں تو وہی تو پوچھ رہی ہوں نا. اچھا، یہاں پر آپ نے جی یہ یاد رکھنا ہے کہ جی یہ اس میں ایکسیپشن ہوتی ہے کہ ہوں، یکن کے ساتھ اگر مجزوم کرنے والے حرف آ جائیں، جیسے لم آ جائے، لائن نہیں آ جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا نون بھی ڈراپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 2 ایکسیپشنز ہیں. کب نہیں کریں گے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہوئی، جیسے ادھر کوئی مفعول کی ضمیر لگ جاتی ہے نا فعل کے ساتھ لاسٹ پہ، اگر وہ لگی ہوئی ہے تو جی پھر جی نون ڈراپ نہیں ہوگا. یا پھر اگلے والا جو اسم آ رہا ہے وہ ساکن والا ہے، جیسے ال والا آ جاتا ہے، اللہ زینہ آ جائے، اب پیچھے سے اس کو ملا کے پڑھا جائے گا نا، تو پھر بھی نون ڈراپ نہیں جی ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب آگے کوئی ساکن اسم یا حرف آ جائے، اسم، ٹھیک ہے، آگے کوئی ساکن اسم آ جائے یا پھر ضمیر اٹیچ ہو، کوئی ضمیر مفعول والی، تو پھر یہ نون ڈراپ نہیں ہوگا، ورنہ یہ ڈراپ ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں، نہ ہی یہاں پر کوئی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور نہ ہی اگلا حرف ساکن ہے، میم حرکت والا ہے. ہوں ٹھیک ہے، ہوں ولم یکن من المشرکین. روزینہ آپ آئیے. استاذہ
اللہ وبرکاتہ. شاکر لانعمہ، شکر گزار اپنی نعمت پر. اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اس نے چن لیا اس کو اور ہدایت دی اس کو سیدھے راستے کی طرف. اس کا ترجمہ تو کریں. شاکر لانعمہ، شکر ادا کرنے والے اپنی لانعمہ، اپنی نعمت کے لیے، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اس نے چن لیا اس کو اور ہدایت دی اس کو سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے، آگے. وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دنیا میں اس کو بھلائی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا. ہاں جی، تو یہاں پر دیکھیں جو مشرکین تھے نا وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین کو مانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اس کے لیے یکسو تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا اجر دیا، اور ان کی جو آخرت ہے وہ بھی صالحین میں کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس طرح کے تھے، تم لوگوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، مشرک نہیں بنو. یہ ولم یکن من المشرکین، یہ دوبارہ آئے گی یہاں پر، یہ دیکھیں وما کان من المشرکین. آگے آ جائیے مس عروج. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں ہو آگے گئے. ہاں جی. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو یکسو تھے. وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ہاں جی، شاباش. یاسمین رحمت آپ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ، بے شک تیرا رب حکم کرتا ہے بینہم درمیان ان کے یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ مختلف تھے، اختلاف کرتے تھے یا اختلاف کرتے تھے. اچھا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، دوبارہ کریں اس کا ترجمہ. بے شک جن لوگوں نے بنایا ہفتے کے دن میں اختلاف کیا. نہیں، جن لوگوں نے بنایا سبت. دیکھیں جعل کیا ہے، معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے بجے. تو ہفتے کا دن بنایا گیا، مقرر کیا گیا. جی، جن لوگوں نے ہفتے کے دن کو بنایا. آپ کہہ رہی نا جن لوگوں نے بنایا، اب یہ جن لوگوں، یہ تو فاعل کا معنی دے رہے ہیں. ہاں جی بھائی، جن لوگوں نے ہفتے کے دن کو بنایا گیا، جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں اختلاف کیا گیا، ہفتے کے دن میں اختلاف کیا گیا. اچھا سن لیں. انما جعل السبت، انما مطلب صرف، جعل السبت ہفتے کا دن مقرر کیا گیا، بنایا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. ہفتے کا دن صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. ٹھیک ہے. جی باجی، جن لوگوں نے
हफ्ते के आप अभी भी बेसिक उधर ही हैं। ठीक, हफ्ते हो गया ये। अदीबा, मिस अदीबा आप आ जाइए। जी मिस। इन नेक्स्ट आगे करूं या रिपीट करूं इसको? इन्नमा जो इल सब हो गया ये, आगे करें आप। आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। आप अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाइए और उनसे बहस मुबासा इस तरीके से कीजिए जो बेहतरीन हो। इन्ना रब्बका हुआ आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही। यकीनन आपका रब उसको बेहतरीन उसको ज़्यादा जानने वाला है, उसको ज़्यादा जानता है जो उसके रास्ते से गुमराह हुआ आलमु बिल मुहतदीन। और वो ज़्यादा जानने वाला है हिदायत पाने वालों को ज़्यादा जानने वाला है। हाँ जी, शाबाश, माशाअल्लाह। सबिहा, समी आप आ जाइए। वइन वइन आक़बतुम आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। वइन और अगर तुम तकलीफ दो ऐसी ही तकलीफ दो जैसी तुम्हें तकलीफ दी गई, उक़िबतुम बिही दी गई। वलइन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन। वलइन और अगर तुम सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। हाँ जी, ठीक है। फरजाना आबिद आप आ जाइए। जी फरजाना आबिद। जी जी, वो माइक म्यूट था ना। हेलो। हाँ जी, करिए। जी जी जी। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैकिम बिम्मा यमकुरून। और सब्र करो, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि, और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की मदद से है। वला तहज़न, और ना गमगीन हो इन पर। वला तकु ना वला तकु फी दैकिम, और जो ये फरेब करते हैं इससे तुम्हारे दिल तंग ना हो। वला तकुफी ज़ुयकिन, कि तुम्हारे दिल तंग ना हो, मिम्मा यमकुरून, जो कि ये मकर करते हैं या जो ये फरेब करते हैं। और आप इससे किसी तंगी में ना हो। वला तकुफी दयीक़िन, और आप किसी तंगी में ना हो। मिम्मा यमकुरून, जो वो तदबीरें करते हैं, दिल को नहीं लेके आए, ठीक है। और सही यहाँ पर भी सही सही देखिए तकू, वला तकू सही है, सही सेम है। हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने क्या कहा था, मजजूम करने वाले हर्फ आ जाएं, और उसके बाद अगर ज़मीर नहीं है और कोई जी साकिन हर्फ नहीं है तो फिर सही नून ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ पर भी नून ड्रॉप, ठीक है। सही है, सही जज़ाकल्लाह। आगे आ जाइए, शमा अंजुम आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون। यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा जो परहेजगारी करते हैं और वो जो नेकोकारों में से है, और वही है जो नेकोकारों में से है। मुहसिनीन, एहसान करने वाले। एहसान करने वाले। हाँ, जो एहसान करने वाले, मुहसिनीन। और एहसान मतलब करना, एक तो वो कि जैसे किसी पर एहसान कर देना, ठीक है, उसकी मदद कर देना, उसकी ज़रूरत पूरी कर देना। दूसरा, एहसान का मानी ये भी होता है कि कोई भी आप काम करें तो उसको अहसन अंदाज में करें, उसकी बेहतरीन सूरत में उसको कंप्लीट करें। जैसे नमाज भी अगर आपने अदा करनी है तो इस तरह नमाज अदा करें कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह आपको देख रहा है या आप अल्लाह को देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो असल रूह के साथ नमाज अदा करें, हर काम एहसान के साथ करें, मतलब उसके बेहतरीन अंदाज में उसको कंप्लीट करें। तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं और जो एहसान करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की सूरह हमारी कंप्लीट हुई।
سورہ النحل انشاءاللہ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کریں گے کل سے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.